ارشاد فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ما من مسلم، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اللہ کہ وہ دعا کرے اللہ سے سبحانہ دعوت، کوئی خاص اپنی دعا مانگے، ایسی دعا کہ لیسا فیہا قطیعۃ الرحم، جس دعا میں اپنے کسی عزیز کی بد دعا شامل نہ ہو، ولا اثم، اور نہ کوئی ایسی دعا جس میں مانگنے والا خدا سے گناہ مانگ رہا، اجابہ اللہ، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب دعا قبول فرمانے کے 3 طریقے فرماتے ہیں، ثلاث خصال، احدی ثلاث خصال، 3 خصلتوں میں سے ایک اس کو رکھی جاتی، اما ان یعجل دعوتا، یا تو اس کی دعا خدا فوری قبول کر لیتا، واما ان یؤخر لآخرت، یا اس دعا کو مؤخر کرتا ہے آخرت کے لیے، واما ان یدفع عنہ السوء، یا اس دعا کے ذریعے خدا اس سے کسی برائی کو ٹال دیتا ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پھر یہ عرض کیا، اور نکسر، تو کیا ہم پھر بہت دعا مانگیں؟ فرمایا اکثرو اکثرو اکثرو، بہت دعا مانگو، بہت دعا مانگو اور بہت دعا۔ اللہ کے حبیب کا فرمان تو آپ نے سن لیا کہ مسلمان کی دعا اگر اس میں قطع رحم نہ ہو، کوئی گناہ کا شائبہ نہ ہو، تو خدا اس کی دعا کو 3 صورتحال میں سے کسی ایک صورتحال پر قرار دیتا، یا تو اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لیتا، یا اس کی دعا کو اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا، یا اس کی دعا کو کسی برائی سے، پریشانی سے نجات کے لیے ذریعہ قرار دیتا۔ تو گویا خالی ہاتھ تو دعا مانگنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں قبول ہو تو سبحان اللہ، وہاں قبول ہو تو ماشاء اللہ، اور اگر کسی برائی کو دور کرنے کا باعث بنے تو بہترین انداز ہے خدا کی عطا۔ تو ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ، اور خاص طور سے وقت افطار مانگی جانے والی دعا۔ اب ایک بحث ہے کہ دعا افطار سے پہلے مانگی جائے یا افطار کے بعد مانگی جائے۔ بعض ہمارے برادران اہل سنت کے علماء اس بات پہ تاکید کرتے ہیں بعد میں مانگی جائے۔ خوب، دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں نہیں قبلہ، دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں اس میں سارے صیغے ماضی کے ہیں، اللہم لک اسلمت وبک آمنت، میں بات کر رہا ہوں اس دعا کی، وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، سارے صیغے کس کے ہیں؟ ماضی کے۔ روزہ رکھا تھا، اسلام لایا، ایمان لایا، توکل کیا، سب ماضی کے۔ تو یہ اس دور کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر عام مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے شاید متوجہ کرنے والی ہوں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی اور آپ کے یہاں بھی دعا افطار سے پہلے مانگنا ہی سنت ہے، نہ کہ افطار کے بعد مانگنا۔ افطار سے پہلے دعا مانگنا تو جو مختصر دعا ہے، سب سے مختصر، بڑی جلدی ہے مجھے افطار کرنے، لمبی دعا نہیں پڑھ سکتا، لمبی دعا بھی ہے جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کوئی ماحول بنایا جائے اس کا بھی، لیکن مختصر دعا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یہ دعا سب سے مختصر، اس سے مختصر بھی دعا ہے مگر وہ لقمے کے اعتبار سے، نہ کہ پورے افطار کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرت اغفر لی، یہ اس سے بھی دعا مختصر ہے، مگر صرف اس دعا کا ثواب عجیب انداز ہے اس دعا کے حوالے سے، شاید اب پڑھتے تو بہت دنوں تک رہے ہیں، مگر اس کے
اثرات پہ غور کیجئے. یہ دعا امام موسی کاظم علیہ السلام سے مروی ہے. یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت، پروردگار میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور آپ کے دیے ہوئے رزق پہ افطار کرتا ہوں، وعلیک توکلت، اور آپ پر ہی توکل کرتا ہوں. اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس دن جتنے افراد نے روزہ رکھا ہوگا ان سب کی تعداد کے برابر اس دعا پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. اللہ اکبر. آپ نے جملہ سنا، میں نے ترجمہ کیا ہے حدیث کا کہ ثواب جو بیان کیا گیا، لیکن غور نہیں کیا کہ سب میں کون کون شامل ہے. آج اگر روزہ افطار کرنے والوں میں آیت اللہ سیستانی شامل ہے، آغائے اسحاق فیاض شامل ہے، شبیر بشیر صاحب شامل، بشیر نجفی شامل ہیں، آغائے وحید خراسانی، آیت اللہ خامنئی، سب شامل ہیں. اب دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں تمام روزے دار جو آج افطار کریں گے، اور کیا خیال ہے کہ آج زمانے کا امام افطار کرے گا نا، اس کے بھی ثواب کے اعتبار سے اگر روایت پہ غور کیا جائے، جتنے لوگ افطار کریں گے، کسی اور کا افطار ہو نہ ہو، لیکن جو معصوم ہے، جو معصوم کے غلام ہیں، ان کا افطار تو بالکل درست ہوتا ہے. ثواب روزہ میں شامل ہو جائیں گے ایک دعا پڑھنے سے. تو ضائع مت کیجئے اس وقت کو جلد بازی میں. اتنا سارا تو آپ نے برداشت کیا ہے، تھوڑا سا اور صحیح 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ لگتے اس دعا کے پڑھنے میں، ثواب بہت زیادہ ہے.